بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تذکرۃ الاولیاء چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم امام جعفر صادق کے حالات زندگی کے بارے میں مختصراً جانیں گے۔ آپ کا نام جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا مسلک 12 اماموں کا قائم مقام ہے، اس لیے آپ کا ذکر 12 اماموں کا ذکر سمجھا جائے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ خلیفہ منصور آپ سے ناراض ہو گیا اور وزیر کو امام جعفر صادق کو لینے بھیجا اور غلاموں کو حکم دیا کہ جب میں تاج اپنے سر سے اتار دوں تو امام صاحب کو قتل کر دینا۔ لیکن جب امام جعفر صادق تشریف لائے تو آپ کی ہیبت سے خلیفہ کھڑا ہو گیا اور اپنے تخت پر آپ کو بٹھا دیا اور مؤدبانہ آپ سے آپ کی حاجات دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے اہم حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی مجھے اپنے دربار میں طلب نہ کرو تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل نہ ہو۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو عزت و احترام سے رخصت کر دیا اور آپ کے دبدبے کی وجہ سے غشی کا شکار ہوا۔ جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا گیا تو کہنے لگا کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ مجھ پر آپ کی دہشت طاری ہو گئی۔ ایک دفعہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے گزارش کی کہ آپ اہل بیت سے ہیں، اس لیے مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے یہی تو خوف ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالح سے ہے۔ جس سے داؤد طائی نے یہ نصیحت پکڑی کہ جب اہل بیت کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں ہوں۔ آپ کو نفاق سے نفرت تھی، اس لیے آپ نے مخلوق سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا تھا۔ ایک دفعہ آپ کو قیمتی لباس میں دیکھ کر کسی نے کہا، اللہ والوں کو یہ بناؤ سنگار زیب نہیں دیتا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آستین پر پھیرا تو لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا تھا۔ آپ نے فرمایا، مخلوق کے لیے ظاہر اور حق کے لیے باطن۔ آپ نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا، دانش مندی یہ ہے کہ 2 بلائیوں میں سے بہتر بلائی اختیار کی جائے اور 2 برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کیا جائے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ بہت متکبر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں متکبر نہیں بلکہ جب میں نے دنیا کو ترک کیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ ایک شخص کی 2000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی، اس نے آپ پر الزام لگایا تو آپ اسے اپنے گھر لے گئے اور 2000 دینار دے دیے۔ جب اسے اپنی تھیلی مل گئی تو معافی کا طلبگار ہوا اور 2000 دینار واپس کرنا چاہے، لیکن آپ نے فرمایا، ہم دے کر واپس نہیں لیتے۔ آپ ایک دفعہ ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک رفیق ساتھ ملا اور وہ بھی ذکر میں محو ہو گیا۔ آپ کو ایک قیمتی لباس غیب سے عطا ہوا جو آپ نے زیب تن کر لیا تو رفیق نے آپ کا پرانا لباس مانگ لیا جو اسے عطا کر دیا گیا۔ کسی نے آپ سے دیدار الہی طلب کیا تو آپ نے اسے ہاتھ پاؤں بندھوا کر دجلہ میں ڈلوا دیا۔
وہ پہلے آپ سے مدد طلب کرتا رہا، لیکن جب لبے مرگ ہو گیا تو اللہ سے اعانت کا طلبگار ہوا۔ اسی وقت اس کے قلب میں ایک سوراخ ہوا اور بے قراری ختم ہو گئی اور نعمت دیدار عطا کر دی گئی۔ پھر آپ نے اسے پانی سے نکلوایا۔ آپ کے عطا کردہ حکمت کے چند موتی پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو یہ کہے کہ اللہ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی خاص شے سے قائم ہے، وہ کافر ہے۔ معصیت سے قبل خوف الہی کا پیدا ہونا قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ جس عبادت سے خود بینی شروع ہو جائے اس سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار ہے، اور جو معصیت پر نادم ہو وہ فرما بردار ہے۔ صبر والا درویش شکر والے مالدار پر فوقیت رکھتا ہے۔ ما سوا اللہ سے بے خبر ہونے کا نام ذکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو مولا کی اطاعت میں مشغول رہے۔ کرامت یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے۔ اور صاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دینا بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے میں اس سے زیادہ پوشیدہ ہے جس طرح رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چنٹی۔ عشق الہی نہ اچھا ہے نہ برا۔ مجھ پر رموز حقیقت تب کھلے جب میں خود سے بیگانہ ہو گیا۔ عقلمند دشمن سے واسطہ پڑھنا نیک بختی کی علامت ہے۔ فرمایا 5 قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ نمبر 1 جھوٹے، نمبر 2 بیوقوف، نمبر 3 کنجوس، نمبر 4 بزدل اور نمبر 5 فاسق۔ جنت کا حقدار وہ ہے جو اپنے امور اللہ کے سپرد کر دے۔ دوزخ کا حقدار وہ ہے جو اپنے امور اپنے نفس کے حوالے کر دے۔ اگر دشمن کی صحبت سے اولیاء کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون کی صحبت سے آسیہ کو پہنچتا۔ میرے دوستو، ہماری اگلی ویڈیو میں ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے تذکرۃ الاولیاء چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔